السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتن کے عزیز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہفتہ اور جمعہ اور ہفتے کے دن ہمارے آن لائن کلاس ہیں، تو آن لائن کلاس کے لیے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ مریم، رکوع نمبر 4 آیات نمبر 51 سے 65 تک آج ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ تو بیٹا آج کے سبق میں ہم 5 بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ یعنی اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 اولو العزم بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ سبق کا جو موضوع ہے وہ 2 ہے، 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اور توحید کا سبق۔ یہ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ اچھا، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آیات نمبر 51 تا 53 اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا حضرت ہارون علیہ السلام۔ آیات نمبر 51، 52 اور 53 میں ان 2 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بیان کیا ہے اور ان کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، جس میں ہارون علیہ السلام جو ہے نا وہ بڑا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا۔ کلاس سیمسٹر کے عزیز طلباء کرام، آپ سب کے ساتھ کتاب لازمی ہے کہ آپ تھوڑا سا کتاب کی طرف دیکھیے، پھر لیکچر سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ سبق کی طرف دیکھیے، سبق میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ خاص بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اور اسی طرح وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ تو اب یہ 3 آیاتیں ہیں، اس میں کیا اسباق ہیں ہمارے لیے؟ تو ایک ہے اس میں انہو کانا مخلصا رسولا نبیا، کہ موسیٰ علیہ السلام مخلص نبی اور رسول تھے۔ تو میرے عزیز بچوں، آپ لوگوں کو نبی اور رسول میں فرق آتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ لوگوں کا سوال ہے، ہوم ورک ہے، انشاءاللہ میں کلاس میں چیک کروں گا۔ جواب یہ ہے اس کا، نبی اور رسول، رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نیا شریعت دے، نیا قانون عطا فرمائے، ان کو امت دے، اور اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی کو اللہ نیا شریعت، نیا قانون نہیں دیتے، بلکہ وہ پہلے والے نبی کے جو پیغامات ہوتے ہیں، جو کتاب ہوتے ہیں، تعلیمات ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق اس میں کیا ہے؟ تو دوسرا فرق نبی اور رسول میں یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول خاص ہوتا ہے اور نبی عام ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بہت زیادہ مخلص تھے۔ تو بیٹا اخلاص کے بغیر جو ہے نا کوئی بھی کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر نیک کام میں اخلاص اور تقوی مطلوب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ لوگوں کے جو قربانی آپ لوگ کرتے ہیں، اس میں خون اور گوشت وغیرہ، اللہ کو جو ہے نا اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا تقوی کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں کتنا تقوی ہے، اس کے عمل میں کتنا اخلاص ہے۔ تو ہر کام کا بنیاد اور کامیابی جو ہے نا وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے نیک کام میں اخلاص ہوتا ہے تو اتنا ان کا مقام جو ہے نا وہ اعلیٰ ہوتا ہے اور ان کو اللہ سبحانہ و قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سبق ہو گیا۔ اب جو دوسرا ہے آیات نمبر 54 اور 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بیان فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو خاص طور پر حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ تو ان تینوں آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صفت بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدہ پورا کرنے والے تھے، یعنی اپنے وعدے کے سچے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں اس کو پورا کر لیں، انشاءاللہ میں ثابت قدم رہوں گا، اور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ دوسرے شب اور تیسرے شب میں بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتا ہوں، اس کی قربانی کرتا ہوں، تو تیسرے شب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جنگل میں مذبح جہاں پر لوگ قربانی کرتے ہیں وہاں پر اپنے ساتھ لے گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر دیا۔ جو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے وعدہ کو سچا کر دیا اور اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ گیا اور پیچھے نہیں موڑا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ عمل بہت زیادہ پسند آ گیا، اور اسی وقت سے ابراہیم علیہ السلام کی اس امتحان کے بعد اللہ نے ہم سب کو قربانی جو ہے نا وہ واجب کیا ہے۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا وہ صفت بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کا پابند تھا۔ بیٹا ہمیں وعدے کی پاسداری کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آیت میں منافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا کذب حدث، جب بھی منافق کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، اور اس کے ساتھ جب آپ امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے گا۔ واذا وعد اخلف، اور جب بھی منافق آپ کے ساتھ کوئی کسی بات کا وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو خلاف ورزی یعنی وعدے کے خلاف ورزی جو ہے نا یہ منافق کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں وعدے کی خلاف ورزی نہیں بلکہ وعدے کی پاسداری کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کے وعید سے بچ جائے۔ آپ لوگ جو کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں تو اس کے پورا کرنے کی 100% کوشش کیا کرے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، آیات نمبر 56 اور 57 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کے سچائی کا بیان فرماتا ہے، اور فرماتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یعنی آپ اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مرتبے تک پہنچایا۔ تو ان دونوں آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی سچائی بیان کی کہ ادریس علیہ السلام میں سچائی کی صفت بہت زیادہ موجود تھی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے سچ بات کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ سچائی، وعدہ پورا کرنا، اخلاص، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہیں۔ آیات نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشترکہ ذکر فرماتا ہے،
فرماتے ہیں کہ اولئک انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام، من ذریت آدم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے پسند فرمایا، جب ان پر رحمان کی آیاتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ میرے عزیز بچوں، اس آیات مبارکہ آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند مندرجہ باتیں کی ہیں۔ ایک، نیک لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل میں نرمی جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت سننا یا اللہ کا ذکر سننا اور آنکھوں میں آنسو آنا، رونا، یہ محبت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں کہ ہم رونے کی عادت بنا لیں، ہم گر گرا کر اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں پھر وزن بھی ہوگی، وہ اللہ کو محبوب بھی ہوگی۔ اچھا، آیات نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نااہل لوگوں کا بیان فرماتا ہے کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کچھ نااہل لوگ آ گئے، فخلف من بعدهم خلف ازواغوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یعنی ان انبیاء کرام نوح علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور ان مذکورہ انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسے نااہل لوگ آ گئے کہ وہ اپنی خواہشات کی تابعداری کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کی نااہلی کا وجہ کیا تھا؟ انہوں نے نماز کو چھوڑا، نماز کو پشت ڈالا، اللہ سبحانہ کے احکامات کی ناقدری کی، ٹھیک ہے، اور اپنی خواہشات کی تابعداری کرنی۔ تو اللہ سبحانہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ یہی لوگ غی میں جائے گا۔ غی جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک جہنم کا نام ہے کہ جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ کو فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیں، کیونکہ نماز کی وجہ سے لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ آخری بیٹا آیات نمبر 61 اور 62 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کے انعامات کو ذکر کیا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، یعنی جو لوگ توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک اعمال کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے ان کے درمیان ان کی گناہ کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ کو فرماتے ہیں کہ میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو آگے والے آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے اوصاف کو بیان فرماتے ہیں کہ ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور ان کے دل میں جو بھی جائز خواہشات آتے ہیں تو وہ یکدم وہاں پر یعنی جنت میں پورے ہو جائیں گے۔ جنت ایک ایسا جگہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں کوئی بندہ داخل فرما دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا اور جنت سے پھر وہ نہیں نکالا جائے گا۔ آخری بات آیات نمبر 63 اور 65 میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے، وہی ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اس آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہمیں جو ہے نا جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھا کہ اگر جبرائیل مجھے بار بار آئے
وہی کے بغیر بھی آئے تو میں ان کے ساتھ کچھ باتیں کروں گا. پھر جبرائیل علیہ السلام تو اللہ نے یہ آیت فرمایا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ حکم کرے تو میں آپ کے پاس آتا ہوں. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واستبر لعبادہ هل تعلم سمیا. اس آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک جو ہے نا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اے مشرکین مکہ، اے اللہ کے بندو، آپ زمین میں سوچ کر لیں، آسمان میں سوچ کر لیں، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس میں سوچ کر لیں کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر جو مخلوقات رہتے ہیں وہ کس نے پیدا کیے ہیں، ان کو کون رزق دیتا ہے. ان باتوں پر آپ سوچ کر لیں تو اللہ کی وحدانیت جو ہے نا آپ لوگوں پر واضح ہو جائے گی. یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، آج کا سبق ہے. انشاءاللہ ہفتے کے دن ہم اس میں آن لائن کلاس لیں گے. اگر کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو وہ آن لائن کلاس میں پوچھ بھی سکتے ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو بار بار دیکھیے، کمنٹ کر لیں اس میں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ ہفتے کے دن ہم ڈسکس کریں گے. والسلام. آپ کا استاذ مولانا تقی الرحمان.